رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما۔ فعل ورب ایسا کلمہ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی، مضارع یا مستقبل میں سے کوئی زمانہ پایا جائے اسے کہتے ہیں فعل۔ تینوں زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جائے، یا وہ ماضی میں ہو یا وہ مضارع میں ہو یا پھر وہ مستقبل میں ہو۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی قسم کا کوئی بھی زمانہ نہ پایا جائے، لیکن یہاں پہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ فعل وہ ہوتا ہے جس میں کسی بھی زمانے میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے۔ اس کی اگزامپلز ہیں خلق، خلق اس نے پیدا کیا، تو یہ کس کا ہے؟ فعل ماضی، اس نے پیدا کیا۔ پھر اسی طرح یخلق، وہ پیدا کرتا ہے زمانہ حال میں، اور تعلمون تم جان لو گے مستقبل میں۔ تو جب بھی ایک ٹینس کی صورت میں آپ کو ایک ملے گا جس میں کوئی نہ کوئی فعل یا زمانہ موجود ہو تو اسے پھر ہم فعل کہیں گے۔ حرف ایسا کلمہ جو نہ اسم ہو نہ ہی فعل، بلکہ اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہو، جیسے ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک۔ بے شک اپنے اس کا کوئی مطلب نہیں، لیکن جب یہ کسی جملے میں لگتا ہے تو اس میں بہت عقیدی میننگز پیدا ہو جاتے ہیں۔ بے شک، کوئی شک نہیں اس میں۔ من سے دو جملوں کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے، فی میں، یا آپ اردو زبان میں بھی جب حرف کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو آپ کو یہی ملتی ہے۔ اسی طرح اس کی کچھ ضروری باتیں جو ہمیں یاد رکھنی ہیں، جس لفظ کے شروع میں الف لام ہو یا جس لفظ کے آخر میں تنوین ہو وہ لفظ ہمیشہ اسم ہوگا۔ یہ اسم کی ڈیفینیشن، یعنی اسم کی کچھ علامات ہیں، ان میں سے دو علامتیں یہ ہیں کہ وہ لفظ یا تو اس کے شروع میں الف لام ہوتا ہے، یا پھر الف لام نہ ہو تو پھر اس کے لاسٹ پہ تنوین ہوتی ہے۔ اور یہاں بھی ایک بات اور ضرور، جیسے الکتابو ہے نا، تو الکتابو کے شروع میں الف لام ہے، اور مسلمن، مسلمن کے لاسٹ پہ کیا ہے؟ دو پیش، تنوین کہتے ہیں ڈبل حرکت کو، دو زبر دو زیر دو پیش کو۔ تو یہ اسم کی علامتیں ہیں۔ اب اس سے آپ کو اچھا آسانی سے پہچان ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ دیا جائے اسائنمنٹ میں کہ آپ نے اسم، فعل اور حرف کی پہچان کرنی ہے، ایک تو آپ کو ٹرانسلیشن سے بھی پتہ چلے گا کیونکہ بھی آپ کو اچھی طریقے سے ان کی پہچان نہیں ہوئی، لیکن اسم کی پہچان آپ کو آسانی سے ہو سکتی ہے جس بھی لفظ کے شروع میں الف لام آئے گا یا لاسٹ پہ تنوین آئے گی، فوراً سے مارک کر دینا ہے کہ یہ اسم ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھنی ہے اس لحاظ سے کہ کسی لفظ پہ الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں آ سکتے، یا الف لام شروع میں آئے گا یا لاسٹ پہ تنوین آئے گی۔ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ الف لام بھی آئے اور پھر لاسٹ پہ تنوین بھی آئے۔ جیسے الکتابن ہے تو ہم کتابن کہیں گے، الکتابن نہیں کہیں گے۔ الکتاب الف لام لگانا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ الکتابو۔ لیکن اگر ہم نے تنوین ہے لگانی ہے تو پھر ال مٹا دیں گے اور کتابن بن جائے گا۔ انشاءاللہ آپ نیکسٹ پڑھیں گے کہ یہ کیوں ہے، الف لام کے ساتھ تنوین کیوں نہیں آ سکتی۔ ایک یہاں پہ تھوڑا سا دیکھ لیں، ال جو ہے نا الف لام معرفہ کے شروع میں آتا ہے تو معرفہ اور تنوین نکرہ کے شروع میں آتے ہیں، تو ایک ہی لفظ معرفہ اور نکرہ ایک وقت میں نہیں ہو سکتا، یا تو وہ کامن ہوتا ہے یا وہ پراپر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسم کے شروع میں یا الف لام آتا ہے یا پھر
لاسٹ پہ تنوین آتی ہے، دونوں پر اکٹھے الف لام اور تنوین نہیں آ سکتی۔ تو ابھی تک تو آپ نے کوشچنز ہی کیے تھے، لیکن آج آپ کو آیات ہوں گی آپ کی، اور کچھ ورڈز ہوں گے جس میں آپ نے صرف یہ پہچان کرنی ہوگی کہ اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے اور حرف کون سا ہے۔ آج آپ کی جو اسائنمنٹ ہے بہت مزے کی ہوگی اور آپ کو کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ کچھ دنوں سے آپ کوشچن سے بور ہو رہے تھے، لیکن آج کے اسائنمنٹ میں فائنلی وہ ذہن لڑا کر جج کرنے والے کہ اسم کون سا، فعل کون سا، حرف کون سا ہے، تو یہ چیزیں ہوں گی انشاءاللہ۔